علی جناب محمد ضیاء الحق رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر کویت سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کویت میں جو گوشت مارکیٹ میں بکتا ہے معلوم نہیں کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جناب علی، یہ اس دور کا بڑا ہی اہم المیہ ہے کہ اقوام عالم نے، دشمنان دین نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے اپنی پوری کوششیں کر ڈالیں اور ہر جگہ، ہر زاویے سے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں ان کی جاری ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور ان کے مکر و قید انہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ انہی چیزوں میں سے حرام چیزوں کی فراوانی اور اس بات کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں کے پیٹ میں لقمہ حرام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حلال نہیں کھائیں گے تو ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہے گا، اور بلا شبہ مسلمان کبھی بھی طاقت و قوت، ظاہری دنیاوی طاقت و قوت سے غالب نہ رہا، بلکہ اللہ کی عطا سے اسے ہمیشہ غلبہ ملتا رہا ہے، جو رعب ایمانی اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت، کتنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی چھوٹی گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ بہت سارے مارکے اسلام کے ایسے تاریخ میں موجود ہیں جہاں پر مسلمان ظاہری اسباب کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، مگر اللہ رب العزت نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ حلال کھاتے تھے، رزق حلال کی تلاش میں ہوتے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے، اسی لیے اسلاف ہمیشہ سرخرو رہے۔ بہرحال اسلام ہمیشہ غالب تھا اور غالب رہے گا۔ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ ہمیشہ مسلمانوں کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا، نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ گوشت کے کھانے میں یوں ہی حرام اور ناجائز کے معاملے میں بہت سخت احتیاط رکھیں۔ اس لیے ایسا نہیں کہ گوشت کی لذت حاصل کرنے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ دیکھ کر کے اسے لیں۔ چنانچہ جس حلال جانور کو کسی مسلمان سنی سے العقیدہ نے اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کیا ہو اور بیچنے اور خریدنے کے درمیان کسی مسلمان کی نظر سے غائب ہو کر کافر و مرتد کی تحویل میں نہ گیا ہو تو اس کا گوشت حلال ہے۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی تحریر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر وقت ذبح سے وقت خریداری تک وہ گوشت مسلمانوں کی نگرانی میں رہے، بیچ میں کسی وقت مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہو، اور یوں اطمینان کافی حاصل ہو کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، تو اس کا خریدنا جائز اور کھانا حلال ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ نمبر 47۔ اب مارکیٹ پر توجہ دیں۔ جو مارکیٹوں میں گوشت آتا ہے، اگر یہ ہے کہ بیچنے والا بھی مسلمان اور یقینی طور پر سنی سے العقیدہ ہے اور اسی نے ذبح کیا یا کسی سنی سے العقیدہ سے اس نے ذبح کروایا، یقین کامل ہے، تو بلا شبہ اس گوشت کو خریدنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مگر آج کل اقوام عالم میں جو عالمی مارکیٹیں ہیں، چاہے وہ دبئی ہو، کویت ہو یا کسی اور ملک کی مارکیٹ ہو، جو مارکیٹ بہت ہی پورش ہوتی ہے اور بہت ترقی یافتہ مارکیٹیں ہوتی ہیں، جہاں اکثر گوشت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، امپورٹ کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آج کارگو کا سسٹم ہے، فلائٹ کے جو معاملات ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کس کے ہاتھوں سے ہو کر اس کا گزر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جہاں سے گوشت آیا وہاں ذبح کس نے کیا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا مارکیٹ کا وہ گوشت جو ٹرانسپورٹ کے ذریعہ دوسرے ممالک سے نہ لایا گیا ہو، بلکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ مسلم کا ذبیحہ ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے،
اور اگر ٹرانسپورٹ کے ذریعہ کسی دوسری جگہ سے لایا گیا ہو اور یہ معلوم نہیں کہ لانے والا کون ہے تو ناجائز و حرام ہے، کیونکہ حلت و حرمت کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان اگر گوشت نہ کھائیں تو وہ جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ مارکیٹ ہی سے گوشت خریدیں گے تو کام چلے گا۔ جب کبھی خواہش ہو، ضرورت محسوس ہو تو کوشش یہ کریں کہ خود ہی ذبح کریں اور خود ہی جو ہے اس کو کھائیں، تاکہ کسی طرح کے ناجائز معاملے کا شبہ نہ رہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔